السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، اس مسجد کے خطیب و امام، ذمہ داران، حفاظ کرام، مبلغین، شمع رسالت کے پروانوں اور SDI چینل کے ناظرین، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے یہ امید ہے کہ جتنے لوگ مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں سب نے سنت اعتکاف کی نیت کر لی ہے۔ نہیں کی ہے تو ابھی کر لیں، اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ابھی سے یہ عادت بنا لیں کہ ہم جب بھی مسجد میں آئیں گے اعتکاف کی نیت کر کے آئیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے آتے ہیں تو جب تک مسجد میں رہیں گے اللہ کے فرشتے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہی رہیں گے۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نیت کرتے کیسے ہیں، تو وہ پوچھیں گے بھئی ہم کو نیت لکھے دو، تو اتنا بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، نو ٹینشن اونلی اٹینشن۔ بچے یاد رکھیں گے نا اس کو؟ کین یو ریپیٹ دس سینٹینس؟ نو ٹینشن اونلی اٹینشن۔ سے لاؤڈلی۔ ہاں، تو کوئی چیز پتہ نہیں ہونا، if you don't know anything, don't take tension, only pay attention. So for the next 1 hour and a half، جب تک میں یہاں پر بولوں تو اس وقت تک آپ کو کیا دینا ہے؟ اٹینشن۔ ٹینشن لینا نہیں ہے۔ نو ٹینشن اونلی اٹینشن، دین وی ول نو اباؤٹ انٹینشن، رائٹ؟ اب انٹینشن نیت کو کہتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ ہو گیا کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کر لی، یہ دل میں آ گیا، نیت ہو گئی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب بھی مسجد میں آئیں گے یہ نیت کر کے اندر آنا ہے، ہمیشہ عادت بنانی ہے۔ اور یہ بھی نیت کرو، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ یہ بھی نیت کرو کہ اللہ آج میں گوا کی اس مسجد میں، کیا نام ہے مسجد کا؟ سنی جامع مسجد میں آ رہا ہوں تو سنت اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ رہا ہوں، فرشتے میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ کل جلدی ایسا دن بھی آئے کہ میں مسجد نبوی شریف میں چلا جاؤں، حضور کی مسجد میں جاؤں، مسجد حرام میں جاؤں، کعبۃ اللہ کے سامنے جاؤں اور سنت اعتکاف کی نیت کر کے اندر بیٹھ جاؤں۔ تو یہاں تو ایک نیکی کا 10 مل رہا ہے، کعبے کے سامنے ایک کا 1,00,000 ملتا جائے گا۔ مسجد میں جب تک رہیں گے یہ نیت رہے گی۔ کسی وجہ سے مسجد کی حد کے باہر چلے گئے، یہ نیت ختم ہو جائے گی، پھر واپس جب اندر آئیں گے تو دوبارہ دل میں ارادہ کرنا ہوگا، نیت کرنی ہوگی
تو اس کو عربی میں ہم یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ عربی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی لینگویج ہے، اللہ کو پسند ہے، تو ہم پڑھتے ہیں سب مل کر. میں پڑھاتا ہوں آپ کو. نویت سنت الاعتکاف. پھر سے بولو نویت سنت الاعتکاف. پھر سے بولو نویت سنت الاعتکاف. یہ بول کر ہمیں مسجد کے اندر آنا ہے، مسجد کے پاس باہری دروازے کے پاس نیت کرنی ہے اور اندر آنا ہے. ابھی سب کی نیت ہو گئی. ابھی جب تک بیٹھیں گے فرشتے اپنے کام میں لگے رہیں گے انشاءاللہ. تو ہمیشہ فرشتوں کو کام پہ لگایا کرو، وہ تو مقرر ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کریں. ان کا کام کیا ہے؟ 2 فرشتے اللہ نے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں. وہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ لکھتے رہتے ہیں. ان کو اسی لیے کہتے ہیں کرامن کاتبین. کیا نام ہے ان کا؟ یہ بھی یاد ہونا چاہیے ہم کو. بیسک چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی. ہم اجتماع میں صرف تقریر سننے نہیں آتے، بھاشن بازی کے لیے نہیں آتے، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو 1 2 3 4 5 بھی چیزیں اگر یاد رہ گئیں تو وہ اجتماع یاد رہتا ہے کہ میں نے وہاں پر ایک دعا سیکھی، ایک نیت سیکھی، ایک نام سیکھا، ایک فضیلت معلوم ہو گئی. تو ان 2 لکھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. بولو، یعنی 2 لکھنے والے. وہ لکھتے رہتے ہیں. ابھی جو ہم بول رہے ہیں نا سب لکھ رہے ہو. جیسے CCTV ہوتا ہے نا، سب ریکارڈ کر لیتا ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے تو پلے کر دیتے ہیں. ایسی قیامت میں سب پلے کر دیا جائے گا. ہم بول نہیں سکیں گے کہ میں نے نہیں کیا تھا. یہاں پر CCTV لگا ہوا ہے. مگر یہ فرشتے ہیں اللہ کے. کیا ہیں وہ؟ فرشتے. تو یہ 2 فرشتے، ان کا نام میں نے بتایا. کیا کہتے ہیں ان کو؟ ایسے 2 فرشتے قبر میں آنے والے ہیں. وہ سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے. ان کو کہتے ہیں منکر نکیر. بولو زور سے. دیکھو ابھی 3 منٹ میں 3 چیزیں ہم نے سیکھ لی. اسی لیے تو ہم یہاں پر آئے ہیں. تو ماہ رمضان کا استقبال جو ہمیں کرنا ہے وہ اسی راہ سے کرنا ہے کہ ہمیں علم کی راہ پر آگے بڑھنا ہے. تو جب شعبان میں اتنا سیکھ رہے ہیں تو ماہ رمضان میں کتنا سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ابھی سے نیت کرنی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں قرآن کریم سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو کیسی نیت میں نے آپ کو سمجھائی؟ عربی میں کیا سنایا؟ زور سے نویت سنت. اب ہمیشہ یہ نیت کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ جو سنت موقدہ علی الکفایہ، وہ جو اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے وہ الگ ہے. وہ 10 دن کے لیے ہم مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. بستر بھی لے کے آ گئی ہیں، یہیں بیٹھے ہیں ابھی یہاں پر. اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ سب بولتے ہیں اعتکاف کر رہا ہوں میں، اعتکاف کر رہا ہوں میں، اعتکاف کر رہا ہوں. لیکن اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم کو سیکھنا پڑے گا. اگر ہم اتنے سالوں سے یہ بھی نہیں سیکھ سکے ہیں تو there is something terribly wrong in the system. We need to correct that. اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جانا، کسی جگہ ٹھہر جانا، بیٹھ جانا بس. اور وہ کیوں ٹھہرتے ہیں ہم؟ اللہ تیرے گھر میں آ گیا ہوں، جب تک تو دے گا نہیں جاؤں گا نہیں یہاں سے. یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ جذبہ. یہ نہیں، اعتکاف بھی ایک طرح کا آج کل لوگوں نے ایک وہ بنا لیا ہے کہ میں بھی اعتکاف کو بیٹھ رہا ہوں، یہ بھی بیٹھ رہا ہے، وہ بھی بیٹھ رہا ہے، مزہ آئے گا مزہ آئے گا. مزہ کرنے کے لیے اعتکاف نہیں ہے. ارے یار اعتکاف میں 10 دن میں کیا کھانے کو ملا، مست ایک دم، سب سحری مست ہوتی تھی، افطار مست ہوتا تھا. اس لیے نہیں، اعتکاف اس لیے ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے کی نیت سے میں اعتکاف کر رہا ہوں. پہلے تو حضور کی سنت ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور نمبر 2 شب قدر کی تلاش کر رہا ہوں. نمبر 3 ختم قرآن کرنے والا ہوں. 10 دن میں ختم جتنے ہو سکتے ہیں کم سے کم 1 تو ضرور کروں گا، وہ کرنے والا ہوں. مسلسل درود شریف پڑھنے والا ہوں. مسلسل استقبال رمضان کرتے کرتے استغفار پڑھنے والا ہوں. اور اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے جماعت سے 5 وقت کی نماز مل جاتی ہے، جو اور باہر رہنے میں شاید مس ہو جائے. ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جائے. لیکن مسجد میں ہی ہوں نا، کہاں جاؤں گا؟
تو بس وقت پہ وہ کھڑا ہو جانا ہے نماز، اور بھی پہلی تکبیر کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، امام کے ساتھ، جس کو اللہ کے رسول نے بہت پسند فرمایا. تو وہ سعادت ہم کو مسجد میں مل جاتی ہے ماہ رمضان میں. تو ہم اس سب کو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کور کریں گے اور گفتگو آپ سے کروں گا، لیکن آپ گھبرائیے نہیں، نعت بھی سناؤں گا انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. احمدی مختار شاہ ہر دو عالم جن و انس. احمدی مختار شاہ ہر دو عالم جن و انس. سرور ہر دو جماعت سید عرب و عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا الآمر النائب ولا أحد. نبينا الآمر النائب ولا أحد أبر في قولنا منه ولا نامي. عامر ناہی پیمبر صدق میں بے مثل ہے. عامر ناہی پیمبر صدق میں بے مثل ہے. صدق میں بے مثل در فرمودن لاؤ نام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وہ حبیب رب ہے ان
سے شفاعت کی امید، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ حبیب رب ہے ان سے شفاعت کی امید، حال و مستقبل کے ہر ایک خوف میں ان کا کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي خير خلق الله، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي خير خلق الله، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صبح طیبہ میں بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا اجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، خلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، میں گدا تو بادشاہ وردِ پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تیری ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مولاي صل وسلم دائما ابدا خلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما پھر سے پڑھتے ہیں ساتھ میں مل کر، تیری نسل پاک میں نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفیٰ کے صدقے میں پوری ہو ساری حاجتیں مصطفیٰ کے صدقے میں پوری ہو ساری حاجتیں بخش دے سارے گناہ اے واسع فضل و کرم مثل بوسیری نوازش ہو کمر کے حال پر مثل بوسیری نوازش ہو کمر کے حال پر الکرم یا صاحب فضل و عنایت الکرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله ماہ رمضان، استقبال ماہ رمضان، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیسے فرماتے تھے ماہ رمضان کا؟ ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اور حضور کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرتے تھے؟ ہمارے لیے تو یہی نمونہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کیونکہ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تو اس میں جس کسی کی پیروی کرو گے، اقتداء کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ بلکہ صحابہ کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اگر میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، جو سمجھتے ہو؟ جواری، ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور ایک میرا کوئی عام امتی جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو انہوں نے خیرات کی نا، اس ثواب کو وہ ایک احد پہاڑ سونا خیرات کرنے والا نہیں پہنچ سکتا۔ وہ برکتیں حضور کے دیدار کی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ جس نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضور پر ایمان لایا اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا، وہ صحبت ایک لمحے کی ملی، اس نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ کچھ نہ ہونے پر جو ان کے حاجب در ہو گئے، کچھ نہ ہونے پر جو ان کے حاجب در ہو گئے، وہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہو گئے۔ اب حضور کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، میں نے بھی کیا، کہ ہم تو آج پروگرام کر رہے ہیں، ایک ہفتہ باقی ہے ابھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے استقبال کی تیاریاں ماہ رجب کا چاند دیکھتے ہی شروع فرما دیا کرتے تھے۔ چاند دیکھ کر حضور دعا فرماتے۔ آپ نے بھی وہ دعا کی ہوگی، ایسے مجھے لگتا ہے کہ ہاں آپ نے پڑھی ہوگی وہ دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ یہ کون سا چاند دیکھ کے؟ رجب کا، ابھی رجب کا، ابھی شعبان بیچ میں باقی ہے۔ رجب کا چاند دیکھ کے، یعنی 2 مہینے پہلے حضور اس کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا دستور کیا تھا؟ استقبال ماہ رمضان۔ ابھی بھی ہم عمل کر سکتے ہیں اس پر اگر کرنا چاہیں۔
صحابہ کرام یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لیتے شعبان میں، زکوٰۃ نکالتے شعبان میں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں ماہ رمضان. میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے، ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے. اب اس کو کس طرح سے زکوٰۃ نکالنا، اس کا کیلکولیشن کیسے کرنا، اس کی ڈیٹ کیسے مقرر کرنا، اس کی تفصیل علماء سے آپ معلوم کریں. مگر ایک کنسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں کیا بات تھی. صحابہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ آج نکال لی ماہ شعبان میں، تو جو غریب ہیں ان کے لیے روزے کے لیے کچھ تو انتظام ہو جائے گا، تو ان کے بھی روزے اچھی طرح سے ہو جائیں گے. ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ رمضان شریف میں 70 ثواب ملے گا، تو ایک کا 70، تو وہاں 70 نہیں، یہاں ہم نے اپنا سوچا، وہاں صحابہ نے غریبوں کا سوچا. تو کیا اللہ ان کو 70 سے محروم رکھے گا؟ نہیں، بلکہ وہ اور عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے مخلوق کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے کچھ اور سوچا کہ ان کا گھر خالی نہ رہے، اس مہینے کی برکتوں سے ان کا گھر خالی نہ رہے. اس لیے وہ یہ کرتے تھے. اس وقت کے جو حاکم لوگ ہوتے تھے، گورنرز ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، قیدیوں کے بارے میں معلوم کرتے تھے. کوئی قید میں ہے، اس کا مقدمہ چلا، اس کا کورٹ میں کیس چلا، کیا ہوا، اس کو سزا ہوئی، سزا دینی ہے دے کے نکال دو، نہیں بنتی ہے سزا چھوڑ دو، تاکہ ماہ رمضان اچھی طرح سے گزار سکے. یہ سسٹم تھا. یعنی اتنی تیاریاں ماہ رمضان کے لیے. ہم لوگ لاسٹ مومنٹ تک سب وہ کرتے رہتے ہیں، دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، ایسے نہیں. اسی طرح جب ماہ رمضان آتا تو کام لینے والے جو امیر لوگ ہوتے تھے، وہ غلاموں سے، غریبوں سے کام کا بوجھ کم کر دیتے تھے کہ بھئی میرے کام کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا. یہ ان کو خیال کرتے تھے ان کا کہ میرے کام پر آئے گا، اب 1 مہینے کے لیے تو اس کو رخصت دیتا ہوں، ٹھیک ہے تھوڑا کام کر لے لیکن روزہ رکھ لے. یہ کنسیپٹ تھا، یہ فکر تھی، یہ مزاج تھا، یہ دین کی سمجھ تھی، تب جا کے وہ برکتیں اللہ ان کو عطا فرماتا تھا. ہمیں بھی استقبال اسی طریقے سے کرنا پڑے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید فرماتے. جب یہ مبارک مہینہ تشریف لاتا تو ایک دوسرے سے صحابہ بھی کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے فرماتے کہ اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا. اب اردو میں، انگلش میں، عربی میں نہیں بول سکتے تو اردو میں بول سکتے ہیں، اے لوگوں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا. اتاکم رمضان فمرحبا بکم واہلا، تو ہم اس کو مرحبا کہتے ہیں، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. یعنی جیسے کوئی مہمان آیا ہے نا، ویسے اس کا استقبال کیا کرتے تھے. کوئی مہمان گھر میں آتا ہو ویسے اس کا استقبال کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ماہ شعبان میں ہی کثرت سے روزے رکھتے تھے. وہ تو 1 مہینے کے رکھنے ہی ہے. ادھر ماہ شعبان میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روزے رکھتے کہ ایسا لگتا کوئی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، پھر کبھی چھوڑ دیتے تو ایسا لگتا کہ آپ کبھی رکھیں گے نہیں. لیکن ماہ شعبان میں ترغیب دلانے کے لیے کہ آنے والا ہے. اصل میں کیسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم گھر میں کتنی تیاریاں کرتے ہیں. گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، بیڈ شیٹ کو بدل دیتے ہیں، پنکھے پہ دھول جمی ہوتی تو صاف کر دیتے ہیں، کھڑکیاں، اس کی کانچ، اس کی ونڈوز، باتھ روم، یہ وہ سب پورا کلین چکا چک، پھر اسپرے مار کے پورا خوشبودار اس کو کر کے، کبھی لباندانی ادھر کونے میں لگا کے، بخور جلا کے، کارپیٹ بچھا کے سب کرتے ہیں، باہر خوش آمدید کا بورڈ لگاتے ہیں، کرتے ہیں. تو جب کوئی ہمارا اپنا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اتنی تیاریاں کرتے ہیں، تو جو رب کی طرف سے مہمان بن کے آنے والا ہے اس کے لیے کتنی تیاریاں کرنی پڑیں گی. میں سمپل انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ وہ مہمان ہمارا اپنا مہمان نہیں ہے، بلکہ وہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. بلکہ اس مہینے کا نام اللہ نے قرآن پاک میں لے کے فرمایا. اس مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لیا. کسی اور مہینے کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے سوائے ماہ رمضان کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. زور سے بولیے. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان اور فیصلے کی روشن باتیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ تو تم میں جو اس کو پائے اس کے روزے رکھے. یہ اس سے فرضیت ثابت ہوئی کہ ماہ رمضان کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں. رکھا تو رکھا، نہیں تو نہیں رکھا، جھپا تو رکھا تو نہیں تو نہیں رکھا، یہ کچھ نہیں چلے گا. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا. ہاں اگر ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اس کو سہولت دی ہے بعد میں رکھنے کی، لیکن روزہ رکھو. میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. سومو تصحو حدیث پاک کے الفاظ ہیں. روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. جس طرح سے حج کرنے سے کوئی فقیر نہیں ہوتا، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں حج کرو غنی ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تم کو امیر بنا دے گا، پیسے والا بنا دے گا. آج تک کسی حاجی کو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج کر کے آیا اور پھر فقیر ہو گیا ہو. نہیں، اللہ اس کو غنی بنا دیتا ہے. اسی طرح روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں روزہ رکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا. نہیں، آپ رکھو. لوگ عید منانے کے لیے آتے ہیں، روزے نہیں رکھتے. تو جو روزے نہ رکھے وہ عید کا مزہ کیا لے گا؟ عید تو اس کی ہے جس نے ماہ رمضان کا استقبال کیا. عید تو اس کی ہے جس نے اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کیا. تو عید تو وہ ہونی چاہیے. تو اللہ ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنو میں آگے بڑھتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہتے تھے، جیسے ہم بھی کہیں گے انشاءاللہ، اور استقبال فرماتے. اور صحابہ کرام سے 3 مرتبہ ایک سوال پوچھتے تھے جب ماہ رمضان آتا تھا. آپ غور سے سننا اس بات کو میری. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ ایک سوال فرماتے تھے. یہ سوال کیا تھا؟ پوچھتے تھے ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کون؟ 3 مرتبہ. کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ یہ کس کے لیے تھا؟ ماہ رمضان کے لیے. کس سے پوچھتے تھے؟ صحابہ سے. ہم بھی پوچھیں گے ایک دوسرے سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو پھر حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے جو یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں ہم سے؟ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں. پوچھا کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں گے وہاں پہ جا کے میدان جنگ میں، اس لیے آپ 3 مرتبہ یہ سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں. عرض کیا پھر حضور کیا بات ہے، یہ کس کے استقبال کی بات ہو رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو دھیان سے، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات میں تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے. یعنی یہ اتنا عظیم مہمان ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ ہم نہیں کر پاتے، لیکن ہمارے لیے کیا نعمتیں لے کر کے آتا ہے کہ پہلی رات میں سب کی بخشش کا پروانہ لے کر کے آ جاتا ہے، اور ہم اس سے غافل رہیں. ہم یہ سوچیں 29 کا نہیں وہ 30 کا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ایک دن اور کھانے کو مل جائے. نہیں، جتنی برکتیں ماہ رمضان لاتا ہے نا،
उतनी बरकत दूसरे महीनों में नहीं होती। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में माह रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियां फरमाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला उन तैयारियों पर हमें भी गौर करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। को पुकार बंदे आका को पुकार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार। इंशाअल्लाह हो जाएगा, इंशाअल्लाह हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। आका को पुकार बंदे आका को पुकार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार। इंशाअल्लाह हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। बोलो आका को पुकार बंदे आका को पुकार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार। उनके हाथ में कुल कुंजी है, रब ने उन्हें मुख्तार किया, रब ने उन्हें मुख्तार किया। हमको उनका मंगता बनाया और उन्हें सरकार किया, और उन्हें सरकार किया। जो सरकार के दर का गदा है, जो सरकार के दर का गदा है वो भी है मुख्तार। आका को पुकार बंदे आका को पुकार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार। इंशाअल्लाह हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। आका को पुकार बंदे आका को पुकार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार। क्या कहना दरबार नबी का, उसकी शान ही आली है, उसकी शान ही आली है। हरगिज़ न महरूम वो लौटा उस दर का जो सवाली है, उस दर का जो सवाली है। आओ चले चले अब सोए मदीना, आओ चले चले अब सोए मदीना, आओ चले चले अब सोए मदीना। छोड़ के सब घर बार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार। इंशाअल्लाह हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। तो बोलो आका को पुकार बंदे आका को पुकार,
حضرت نے یاروں یہ سبق ہمیں سکھلایا ہے، سبق ہمیں سکھلایا ہے۔ جو گستاخ خدا و نبی ہے اپنا نہیں وہ پرایا ہے، اپنا نہیں وہ پرایا ہے۔ آئے سے گستاخوں پر مولا کی ہوئے پٹکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ اپنی تو پہچان یہی ہے، اپنی تو ہے شان یہی، اپنی تو ہے شان، سنو سنو، اپنی تو پہچان یہی ہے، اپنی تو ہے شان یہی۔ دامن میں کچھ اور نہیں ہے، دل میں ہے ارمان یہی، دل میں ہے ارمان یہی۔ اتنی پڑھوں میں ان کی نعتیں، اتنی پڑھوں میں ان کی نعتیں، اتنی پڑھوں میں ان کی نعتیں، راضی ہو سرکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ یاد نبی میں تو ہے رضوان، ان کی نعتیں پڑھتا جا، ان کی نعتیں پڑھتا جا۔ دیوانوں کا دل بھر آئے، جھوم کے نعتیں پڑھتا جا۔ جلد مدینے جائے گا تو جلد مدینے جائے گا تو، جلد مدینے جائے گا تو، لگتے ہیں آثار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار۔ انشاءاللہ ہو جائے گا تیرا بیڑا پار، تو بولو آقا کو پکار بندے، آقا کو پکار، آقا کو پکار بندے، آقا کو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ ماہ رمضان کو قرآن پاک سے بڑی عظیم نسبت ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب سب کا دھیان ہے میری بات کی طرف، ہاتھ اٹھا کے بتائیے سب کا دھیان ہے۔
تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیں گے نا، یا پھر اگر آپ سست ہو گئے ہیں تو پھر میں ختم کروں، اور سننا چاہتے ہیں تو کچھ اور بولوں؟ سننا چاہتے ہیں جی؟ اب میں یہ سنا رہا ہوں، میں قرآن شریف سے اب آپ کا تعلق اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ماہ رمضان ہمارا تعلق قرآن سے بہت مضبوط کرتا ہے۔ پھر سے سناتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا لگا نا آپ کو؟ یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی اس کو اچھا پڑھو، ایسے نہیں کیسے بھی پڑھ لیا میرا ختم ہو گیا میرا ختم ہو گیا، نہیں، اچھی آواز سے قرآن پڑھنا یہ حضور کو بھی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اس لیے اس کو اچھی آواز سے پڑھو۔ سنو، میں اور آپ کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک نہیں کرتے تو ابھی ایسا کرنے لگ جائیں، ایسا کرنے لگ جائیں، اپنی نمازوں میں قرآن شریف پر دھیان دیں، تراویح میں قرآن شریف پر دھیان دیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر عرش کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام حضیرۃ القدس ہے، جب تراویح میں لوگ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں سے تراویح پڑھنے والوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، یہ تراویح کی فضیلت ہے۔ اور تراویح میں بھی قرآن شریف سننے کا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، جلدی ختم کرنے کا نہیں۔ ہم لوگ فاسٹسٹ تراویح ڈھونڈتے ہیں، راجدھانی ایکسپریس کہاں پہ ملے گی؟ ایسا مت کریں، ایسا نہ کریں۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کتنا سکون ملا، کتنا سکون ملا، بولیے نا، اچھا لگتا ہے نا؟ تو کیا قرآن فاسٹ پڑھنے میں اچھا لگتا ہے؟ یہ اچھا لگتا ہے۔ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا
يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہم لوگ نعتوں کے شوقین ہیں، کاش کہ ہم قرآن کے شوقین بن جائیں. اور ایک سٹیپ اوپر یہ ماہ رمضان کی برکت سے ہوگا. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس مہینے میں اپنے بچوں کو بٹھا کے ایسی قرت سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ کیونکہ ماہ رمضان میں ہمارا دل اور مائل ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ مہمان ایسا ہے کہ یہ آنے والا مہمان اپنے لیے سیکیورٹی نہیں لاتا، ہمارے لیے سیکیورٹی لے کر کے آ جاتا ہے. جنت کے دروازے کھلوا کے آتا ہے، جہنم کے دروازے بند کروا کے آتا ہے، شیطان کو قید کروا کے آتا ہے، اور ہمارے گھروں میں برکتوں کا سامان لے کر کے آ جاتا ہے. یہ ایسا مہمان ہے. اب اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی تیاری ابھی سے. تلاوت اس طرح جیسے میں بتا رہا ہوں نا، کم سے کم چلیے زیادہ ختم نہ کر سکو لیکن ایسا پڑھ کے دیکھو. جو پڑھ رہے ہو نا اپنی طرف سے کوشش کرو. میں نہیں سمجھتا کہ مشکل ہے اور ناممکن بھی نہیں ہے. تھوڑی کوشش کرو، دیکھو آپ کر سکتے ہو. آپ انشاءاللہ اس طرح ماہ رمضان کا استقبال ابھی سے کرنا شروع کر دو انشاءاللہ. بہت سارے لوگ سورہ یاسین یاد رکھتے ہوں گے، اس کو یوں پڑھنے کی کوشش کریں جیسے میں نے بتایا. زین القرآن باصواتکم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی قرآن کریم سے کو اپنی آوازوں سے زینت دو. اس کا مطلب علماء نے یہ بھی سمجھایا کہ ہم قرآن کو کیا زینت دیں گے؟ زینوا اصواتکم بالقرآن، اپنی آوازوں کو قرآن کی تلاوت سے زینت دو. تم اگر تلاوت کرو گے تمہاری آوازیں اچھی ہو جائیں گی، تمہاری آوازیں رحمان کو پسند ہوں گی. سبحان اللہ. دنیا کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن وہ پسند فرمائے گا. میں کہتا ہوں ایک نماز ایسی پڑھ کے دیکھو جیسے میں نے ابھی بتایا. ایک نماز ایسی پڑھ کے دیکھو. نیت کرو کہ میں ماہ رمضان میں اس طرح سے قرآن سیکھنے کی کوشش کروں گا. میں بمبئی میں رہتا ہوں اگر، تو ہماری مسجد ہے ڈوکیاڈ روڈ پر درگاہ مسجد. وہاں روزانہ رات کو تراویح کی نماز کے بعد تھوڑی دیر، اس دن تراویح میں کون سی آیتیں آئیں اس میں سے کچھ مخصوص آیتیں میں چوز کرتا ہوں، پھر اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں. عصر سے لے کے مغرب تک بچے میرے پاس بیٹھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے عصر سے مغرب تک بیٹھتے ہیں. اور میں کیا کرتا ہوں، میں قرآن شریف پڑھتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں سنو، کیونکہ بچے نا نقل اچھی کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی ماڈل ہونا چاہیے. تو میں بہترین انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جہاں جہاں تجوید کے جو قاعدے میں اپلائی کرتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے یہاں اگر اخفا کیا تو کیوں ہے، اظہار کیا تو کیوں ہے، یہاں پر غنہ کیا تو کیوں ہے. بچے مجھے روکتے ہیں، بولتے ہیں سٹاپ سٹاپ سٹاپ، آپ نے یہاں پہ غنہ کیا، آپ نے یہاں پہ اظہار کیا، آپ نے یہاں پہ اخفا کیا. اتنا اچھا لگتا ہے کہ بچے مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے تجوید کا کون سا قاعدہ اس میں لاگو کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. آف کورس ان کو پہلے ٹریننگ دی ہوئی ہے میں نے، اور ہمارے وہاں کے استادوں نے، وہاں کے سب جو پڑھانے والے ہیں انہوں نے ٹریننگ دی ہوئی ہے، لیکن اس کو اپلائی کرنا بہت ضروری ہے. آج دنیا بھی صرف لرننگ کی بات نہیں کرتی، لرننگ کی آؤٹ کم کی بات کرتی ہے. اگر آپ اسکولوں میں جائیں گے تو ٹیچرز کو ہی سمجھا جاتا ہے واٹ از دا لرننگ آؤٹ کم. جیسے آپ نے بچے کو جمع، نفی، ضرب، تقسیم، پلس مائنس، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن سکھا دیا اسکول میں، مارک مل گئے، لیکن بازار میں گیا اور اس کو ملٹیپلائی کرنے نہیں آ رہا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی، آؤٹ کم نہیں ہے. اسی طرح آپ نے قرآن شریف سکھا دیا لیکن اسے پتہ نہیں کہ وہ یہاں پڑھ رہا ہے تو کیوں پڑھ رہا ہے. حروف حلقی آ گیا تو کیا کرنا چاہیے، حروف الملون آئیں گے تو کیا کرنا چاہیے. کتنا سب کچھ سیکھنے کا ہے میرے عزیزو، ہم کو نہیں پتا. ہم کو نہیں پتا حلق سے کتنے حروف نکلتے ہیں، ہونٹوں سے کتنے حروف نکلتے ہیں، خالی جگہ سے کتنے حروف نکلتے ہیں، شروع حلق سے کتنے، درمیانے حلق سے کتنے، آخری حلق سے کتنے حروف کہاں کہاں سے نکلتے ہیں، دانتوں کے کنارے سے کون سی آوازیں نکلتی ہیں، اور تالو سے لگ کر کون سی آوازیں نکلتی ہیں، اوپر کے دانتوں سے نکل کے کون سی آوازیں نکلتی ہیں. یہ صرف قرآن ہے جس نے ہم کو یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اے بولو گے نا، اے انگلش میں تو وہ اے ہی ہے، لیکن عربی میں اے کے لیے الف بھی ہے، عین بھی ہے. وہ کہیں اور سے نکلتا ہے، یہ کہیں اور سے نکلتا ہے. یہ خصوصیت صرف عربی زبان کی ہے اور کسی زبان کی نہیں ہے. اور انگلش میں صرف ایس ہے، ایس.
عربی میں سین بھی ہے، صاد بھی ہے، ثا بھی ہے، الگ الگ ہے، شین بھی ہے، الگ الگ ہے، اس کے مخارج الگ الگ ہیں، جہاں جہاں سے وہ آواز ایگزٹ ہوتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. اور اس کی اہمیت مجھے اس وقت سمجھ میں قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور جب ہم قرآن سے جڑ گئے نا، سمجھ لینا ماہ رمضان سے جڑ گئے. آواز نہیں آئی آپ کی؟ کچھ سال ہو گئے، 2 بلکہ 3 سال سے زیادہ ہو گیا، میری آواز میں کچھ پرابلم تھا، آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، کریک ہونے لگی تھی آواز. ایک ہاسپٹل میں گیا، لیرنگ اسپیشلسٹ کے پاس، تو اس نے کہا کہ آپریشن سرجری کرنی پڑے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کرنی ہے تو کرنی ہے، تو کل آ جاؤ، ایڈمٹ ہو جاؤ. لیکن پھر ہمارے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، ڈاکٹر ساحل فلارا، وہ یہاں پہ آتے ہیں، ڈائبٹیز کے اسپیشلسٹ ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، میرا ٹریٹمنٹ بھی وہی کرتے ہیں. ان سے کہا، انہوں نے کہا ارے نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آپریشن کے لیے آپ چلے جائیں گے، اپن کنونشنل ٹریٹمنٹ کریں گے نا، بعد میں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک دوسرے ENT اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، سرجری وغیرہ کچھ نہیں کرنی ہے، 1 مہینہ آپ صرف چپ ہو جاؤ، آپ کو بات ہی نہیں کرنی. آپ یقین مانیں 1 سے 1.5 مہینہ میں نے اسکول جاتا تھا، پرنسپل تھا، اسکول جاتا تھا، کام پہ جاتا تھا، لیکن جو بھی انسٹرکشن دینے ہوتے تھے وہ لکھ کے دیتا تھا، بولتا نہیں تھا، گھر میں بھی بولتا نہیں تھا، خاموش بیٹھ گیا تھا بالکل. اس سے پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور میری آواز واپس آ گئی، واپس آ گئی. ہاں الحمدللہ کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور کہیے. پھر مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی آپ اسپیچ تھراپی کرائیے. اسپیچ تھراپسٹ کے پاس گیا. اسپیچ تھراپسٹ نے مجھ سے کہا کہ آپ کی آواز میں کریکنگ اس لیے آنے لگی ہے کہ آپ تھروٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں. یہاں پہ آپ کی آواز کا فوکس آگے ہونا چاہیے، آگے، فارورڈ، یہاں منہ کے اگلے حصے میں. ادھر پریشر مت ڈالیے، ادھر دباؤ مت ڈالیے، آپ اس کو لرن کیجیے، اس کو آپ کو سیکھنا پڑے گا. میں نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کچھ ٹرکس بتائی. جب وہ میں ٹرکس سیکھنے لگا نا، تو میرا دھیان قرآن کی تجوید کی طرف گیا. ارے یہ تو جو آگے کرنے کے لیے بول رہے ہیں، اب انگلش کے 26 لیٹرز ہیں، عربی میں 30 لیٹرز ہیں. یہ 30 میں سے خالی 6 ہی حلق میں ہیں، باقی سب آگے ہی ہیں. بولیے نا محبت سے سبحان اللہ. اور اس سے بہتر اسپیچ تھراپی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو تجوید اچھی طرح سیکھ لے. حالانکہ میں نے سیکھا ہوا تھا، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں تھا میرا کہ مجھے یہ نعت میں بھی اپلائی کرنا چاہیے. قرآن میں کرتا تھا لیکن نعت میں وہ اپلائی نہیں کرتا تھا. جب سے وہ اپلائی کرنے لگا آواز نہیں بیٹھتی. الحمدللہ کچھ ہے. یہ بھی فیضان قرآن ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے اس کتاب میں ہر چیز کا حل رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. اور یہ کتاب کب نازل ہوئی؟ ماہ رمضان میں. اس لیے اس کا استقبال بھرپور انداز میں اس کی تلاوت کے ساتھ ابھی سے شروع کر دینا چاہیے. تو اب چاندرات کا انتظام نہیں کرنا کہ چاندرات آئے گی تو پہلا پارہ شروع کروں گا. یہ استقبال ابھی سے ہونا چاہیے. بھئی مہمان آنے کے بعد گھر صاف کرتے ہیں کہ پہلے کرتے ہیں؟ تو گھر تو ہو گیا صاف، دل بھی صاف کرو. یہ مہمان ہمارے دل میں آنے والا ہے. یہ ماہ رمضان ہے، اس کو اچھی طرح سے اپنے آغوش میں لے لو. وہ کیسے لوگے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ. سبحان اللہ. اور اچھی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ. تو سب سے پہلے تو اس کی عظمت کو یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کی عظمت پورے مہینے کی تو ہے ہی ہے. اس کی قدر یہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر والی رات ہے. کون سی رات ہے وہ؟ ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح
فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جب ایک رات کا یہ عالم ہے تو ساری راتیں کتنی عظمت والی ہوں گی اور پورا مہینہ کتنی برکتوں والا ہوگا. اب آپ نے کبھی غور کیا کہ ماہ رمضان میں اتنی برکتیں کیوں ہوتی ہیں اور مہینوں میں وہ برکتیں ہم کو نہیں ملتی؟ ماہ رمضان میں برکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے کل میں نے مرکز اسماعیل ابی مسجد پر بھی اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. آج پھر سمجھاتا ہوں آپ کو. سب کا دھیان ہے؟ دیکھو یہ نعت بھی اچھی لگ رہی ہے نا قرآن والی. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اور مہینوں میں اچھا اکثر لوگ یہ بولتے ہیں، جیسے بوڑھے ہمارے جو افراد بزرگ لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ یار ہمارے زمانے میں جو برکتیں تھیں نا وہ ابھی نہیں نظر آتی. تھوڑی کمائی ہوتی تھی لیکن پوری فیملی آرام سے کھاتی تھی. یا اپنے باپ داداؤں کو بولتے ہوئے سنتے ہیں نا ہم لوگ اکثر، ہمارے زمانے میں جو محبتیں تھیں نا لوگوں میں وہ ابھی دکھتی نہیں. ابھی سب سیلف سینٹرڈ ہو گئے. پہلے فیملی سسٹم تھا، ابھی سب بیوی سسٹم ہو گیا ہے. اللہ معاف کرے، وہ ہماری بہنیں بھی آئی ہوں گی، وہ بھی اچھا ماشاءاللہ ماہ رمضان میں وہ زیادہ محنت کرتی ہے. اللہ ان کو زیادہ عطا فرماتا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ سارا ہم سے پہلے تو وہ جاگتی ہیں اور سحری پکاتی ہیں، سارے کھانے کی تیاری کرتی ہیں. ہم لوگ پھر سو جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کام میں لگی رہتی ہیں. دوپہر کو جلدی اٹھتی ہیں، ظہر پڑھتی ہیں، اس کے بعد کہیں تھوڑی سی بستر پہ پڑی نہیں پڑی کہ عصر سے پہلے اٹھ کے افطاری کی تیاری شروع کرتی ہیں. پھر ہمارے لیے سارے پھر برتن مانجنا، یہ کرنا، پھر نماز پڑھنا، تراویح، اور ہم سے زیادہ ختم قرآن بھی وہی کرتی ہیں. سبحان اللہ. تو آئی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی نوازے، لیکن ان کو بھی دھیان دینا پڑے گا تھوڑا کہ اپنے بچوں کی کس طرح تربیت ہم کو کرنی ہے اور استقبال ماہ رمضان کس طریقے سے کرنا ہے. تو ہمارے زمانے میں ایسا تھا اور ہمارے زمانے میں ویسا تھا اور ابھی نہیں ہوتا، برکتیں وہ نہیں آتی. تو کسی بھی چیز کو اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ کم ہو گئی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا سورس کدھر ہے. اس سورس میں کچھ کمی ہوئی ہے کیا؟ اگر گھر میں پانی نہیں آتا تو ٹینک دیکھیں گے نا. پانی نہیں آ رہا تو جا کے ٹینک دیکھتے کہ ٹینک میں پانی کم تو نہیں ہو گیا. ابھی لائٹ گئی تھی تو الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو فون کریں گے نا، جہاں سے اس کا سورس ہے اس کو فون کریں گے. باقی ساری چیزیں سپلائی کم ہو گئی تو ادھر معلوم کریں گے کہ وہاں سے کیوں فروٹس نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ کھیتی کم ہو گئی کیا، بارش کم ہوئی کیا. یہ سب سورس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو برکت کا سورس کیا ہے؟ وہ کہاں سے آتی ہے؟ دھیان ہے میری بات پر؟ برکتوں کا سورس کیا ہے؟ وہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو بوڑھے بولتے تھے کہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو برکتیں آتی ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے کہ رحمت کے فرشتے کیوں آتے ہیں اور کس کس جگہ پہ آتے ہیں. ہم نے وہ ماحول بنایا کیا ان کے آنے کے لیے؟ ایک ایگزامپل دوں؟ ماہ رمضان بولو سبحان اللہ. ایگزامپل دیتا ہوں، سب کا دھیان ہے؟ تھوڑی دیر اور. اگر ہم اپنے گھر میں صاف صفائی ستھرائی رکھتے ہیں، گھر بہت اچھا صاف ستھرا، اسپرے کیا ہوا، خوشبو لگائی ہوئی، صحن میں پھولوں کے درخت لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، وہاں پھول کھلے ہوئے، گلاب ہے، چمپا ہے، موگرا ہے، چمیلی ہے، یہ وہ ہے، خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، تو وہاں تتلی آئے گی، وہاں بھونرے آئیں گے، وہاں بلبل آئے گی، وہاں مینا آئے گی، وہاں کوہو کرنے والی کوئل آئے گی. سبحان اللہ. کیونکہ وہ ماحول اس کے لیے بنا ہوا ہے تو وہاں پر وہ آئے گی. لیکن اگر گندگی کا ڈھیر بنا کے رکھا ہے، بدبو آ رہی ہے، تو وہاں مچھر آئیں گے، وہاں چوہے آئیں گے، وہاں کاکروچ آئیں گے. آپ کہیں گے یہ کیوں آیا؟ تو میں پوچھوں گا یہ آپ نے رکھا کیسا ہے گھر؟ جیسا گھر رکھو گے ویسے مہمان آئیں گے. صاف ستھرا گھر رکھو گے، چمن بنا کے رکھو گے، پھولوں کا گلشن بنا کے رکھو گے تو ویسے مہمان آئیں گے، اور گندگی کا ڈھیر بنا کے رکھو گے تو ویسے مہمان آئیں گے. اب فرشتے کس ماحول میں آتے ہیں؟ بولیے نا، فرشتے کس ماحول میں آتے ہیں؟ تو یہ کس سے پوچھنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا.
मोहब्बत से बोली ना सुभान अल्लाह। फरिश्ते वहाँ आते हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, फरिश्ते वहाँ आते हैं जहाँ कुरान की तिलावत हो, फरिश्ते वहाँ आते हैं जहाँ नबी का जिक्र हो, फरिश्ते वहाँ आते हैं जहाँ नात की महफिल हो, फरिश्ते वहाँ आते हैं जहाँ नमाज पढ़ी जाए। अगर हमारे घरों में ये माहौल बन जाता है तो फरिश्ते रहमत के आएंगे तो बरकतें आएंगी, और माह रमज़ान में चूंकि ये सब होता है इसलिए बरकतें ज़्यादा आ जाती हैं। और दिनों में ये सब हम करते नहीं हैं ज़्यादा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी कुछ नमाजें घर में भी पढ़ा करो। मतलब फ़र्ज़ नमाज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जमात से पढ़नी है मस्जिद में, लेकिन कुछ सुन्नतें, कुछ नवाफिल फरमाया कुछ आके घर में भी पढ़ा करो, उससे बरकत घर में होती है। क्योंकि वो जहां आप जिक्र करोगे वो फरिश्ते आ जाएंगे, वो फिर साथ में बरकत लेके आएंगे। तो फरिश्तों को इनवाइट करना है तो कुरान की तिलावत घर में होनी चाहिए, रसूलुल्लाह की मीलाद का जिक्र होना चाहिए, दुरूद व सलाम की महफिल होनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، نور والا یا نور لے کے آیا ہے، نور والا سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، اور پیار سے بولو مرحبا۔ آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مالک کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، نور والا السلام عليك يا رسول الله، عليك يا حبيب الله، الصلاة
والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله نور ولايا نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سارا گھرانہ نور ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے میں پناہی میں ہوں شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں کیا اس کی مجھے پرواہ کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن جو زمانہ ہے کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن جو زمانہ ہے میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله نور ولايا
تو یاد ہے اب استقبال ماہ رمضان کرنا ہے. سبحان اللہ تو بولیے. آپ کو پتہ ہے ابھی سبحان اللہ بول رہے ہیں تو ایک درخت مل رہا ہے جنت میں. ماہ رمضان میں اس کا ثواب اور بہت بڑھ جاتا ہے, بہت بڑھ جاتا ہے. اس لیے ابھی سے نیت کیجئے ماہ رمضان میں خوب سبحان اللہ بولوں گا. اچھا ایک بات نیت کے تعلق سے بتاؤں. جب بھی بندہ کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے نا تو اگر وہ کام کر لیتا ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک تو نیت کا ثواب, دوسرے اس کے کرنے کا ثواب. اور اگر کسی وجہ سے نیت کے بعد وہ کام نہیں کر پاتا تو تب بھی نیت پر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس لیے ابھی سے ہم کو نیت کرنی ہے ماہ رمضان میں پابندی سے جماعت سے نماز پڑھوں گا, پہلی صف میں کھڑا رہوں گا, ہمیشہ باوضو رہوں گا, قرآن کی کثرت سے تلاوت کروں گا, تراویح میں مکمل حاضر رہوں گا, پورا دھیان اس میں لگاؤں گا, روزوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا, سحری اور افطار سنت کے مطابق کروں گا, مسلسل دعاؤں میں لگا رہوں گا, افطاری کی دعاؤں میں پوری عالم اسلام کو یاد رکھوں گا, رات کو اٹھ کر تہجد ادا کروں گا. تہجد کا وقت سحری کا وقت تقریباً وہی ہے نا, وہی وقت ہے. تو اگر ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں 2 رکعت پڑھ لیجئے, اور دنوں میں نہیں کم سے کم 2 رکعت ہی صحیح. لیکن اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو رات کی تنہائی میں اٹھ کر, اور یہ برکت کس کی ہے؟ ماہ رمضان کی ہے. یہ نیتیں ابھی سے کر لو. کر رہے ہیں؟ نیت مطلب دل میں ارادہ کرنا, دل میں ارادہ کرنا. ابھی دل میں ارادہ کرو گے تو ابھی سے اس کا ثواب شروع ہو جائے گا کہ اس بندے نے ابھی سے نیت کر لی ہے. فرشتوں لکھتے رہو, اس کے نام اعمال میں لکھتے رہو. ماہ رمضان کا استقبال اس طرح کرنا چاہیے ہم کو کہ بعد میں دیکھوں گا نہیں, ابھی سے میں کروں گا. انشاءاللہ میں کروں گا. میں اپنی زکوٰۃ وقت پہ نکالوں گا. میں اعتکاف کی کوشش کروں گا کہ میں بھی اعتکاف کر لوں. اور اللہ نے ہمت دی اور اللہ نے طاقت دی تو ماہ رمضان میں عمرہ بھی کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ماہ رمضان میں عمرہ کرنے والے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ آدمی ارادے اس وقت کرتا ہے جب وہ کسی نعمت کی قدر کرتا ہے. جیسے ابھی یہ سمجھانے کے لیے یہ موبائل ہے میرے پاس, یہ موبائل میں صرف اس کو صرف فون کی طرح استعمال کروں گا جیسے پرانے فون ہوتے تھے, باقی اس کے فنکشن ہی مجھے نہیں پتا. تو میرے لیے موبائل کیا کام کرے گا؟ مجھے فنکشن کیز پتا ہوں تو ایک کلک میں کتنی ساری چیزیں ٹائپ ہو جاتی ہیں. بچوں کو پتا ہے, ہم کو نہیں پتا. آپ کمپیوٹر پہ جائیے, کنٹرول کیز جو ہوتی ہے نا, کنٹرول C, کنٹرول S, اور فنکشن کیز ہوتی ہیں F1, F2, F3. ہمارے جیسا آدمی جائے گا تو اس میں ٹائپ کرتے بیٹھے گا, اور یہ بچے آئیں گے بولے ٹائپ کیوں کر رہے, کنٹرول کی یوز کیجئے نا, یہ ایسے آ جائے گا, یہ سلیکٹ ہو جائے گا, پٹ سے سلیکٹ ہو جائے گا. تو جو آدمی جس نعمت کی قدر نہیں کرتا یا اس کے بارے میں معلوم نہیں کرتا, اس کو اس کا فائدہ ہی نہیں پہنچتا ہے. وہ خالی ایک پرانا فون لے کے بیٹھا ہوا ہے, باقی اتنے سارے فنکشن ہیں اسے پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیسے سلیکٹ کرنا, کیسے کاپی کرنا, کیسے پیسٹ کرنا, کیسے شیئر کرنا, کیسے سینڈ کرنا, کچھ نہیں پتا ہے. تو صرف ایک لے کے بیٹھا ہے ہاتھ میں کہ بھائی سٹیٹس میرے پاس آئی فون ہے بس, اور آئی فون یوز کرنا ہی نہیں آتا ہے. اسی طرح سے قرآن کریم, اللہ مثال میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, قرآن کریم میں ہر چیز ہے, ہر چیز, لیکن یوز کرنا ہی نہیں آ رہا ہے. نماز میں کیا نہیں ملتا ہے لیکن پڑھنی ہی نہیں آ رہی ہے. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. ماہ رمضان میں ہر نعمت مل رہی ہے لیکن لینی نہیں آ رہی ہے. ہم اس میں بھی گناہوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر, تو پھر ہم سے بڑا محروم کون ہوگا. دیکھیے ایک اور مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. نعمت کا جو احساس جو ہے نا, جو نعمت عام طور پر انسان کو بغیر کسی تکلیف کے ملی ہوئی ہوتی ہے نا, اس کو اتنی قدر نہیں ہوتی. جیسے جس کو آنکھ ملی ہوئی ہے نا, اس کو اس کی قدر نہیں ہے. لیکن اندھے سے پوچھو کہ آنکھ کیا ہوتی ہے, اس کو اگر آنکھ مل جائے وہ قدر کرے گا, کیونکہ اس نے اندھیرا دیکھا ہے. اسی لیے بندے کو سٹرگل سے گزرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ جو تکلیف میں کبھی مبتلا کرتا ہے, وہ اسی لیے کہ میری نعمت کا احساس کرو کہ ابھی میں نے تم سے یہ نعمت تھوڑے دن کے لیے روک لی ہے, تو اس کے بعد تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے. اگر پوری زندگی روک لوں گا تو کیا کرو گے, اس لیے میرا شکر ادا کرو تاکہ میں تم کو زیادہ عطا کروں. ماہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے, اس کو ضائع مت ہونے دینا. ارے یہ بھی کیا کم ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کسی کا انتقال ہو جائے, اس سے قبر کے سوال جواب نہیں ہوتے.
یعنی اس میں جینا بھی اچھا اور اس میں مرنا بھی اچھا. ایسا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا, ایسا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو جس کو یہ پتا ہو کہ آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے وہ اسے برائی میں نہیں لگائے گا. جس کو یہ پتا ہو کہ زندگی کتنی عظیم نعمت ہے وہ اسے نشہ کرنے میں خراب نہیں کرے گا. نشے کی لت بھی بہت لوگوں میں ہو گئی, شراب کی لت ہو گئی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو بیئر ہے, اس میں نشہ نہیں ہے. یہ بھی بولتے ہیں لوگ, یہ تو بیئر, اس میں نشہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ شراب کو نام بدل بدل کے پئیں گے. ہو رہا ہے نا, اس میں نشہ نہیں, اس میں نشہ نہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ارے وہ تو بیئر ہے, اس میں نشہ نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر چائے کی دکان پہ کیوں نہیں بکتی, شراب کی دکان میں کیوں بکتی ہے؟ بیچو نا ادھر پھر چائے کی دکان پہ, وہاں رکھو, ایک ایک کپ پلاؤ سب کو, کر سکتے ہو. حکم رکھو گے کدھر؟ شراب کی دکان میں. تو کیوں شراب کی دکان میں اس کو رکھا ہے؟ نشہ نہیں ہے نا. اور نشہ اگر چلو بالفرض نہیں بھی ہوا تب بھی نشہ کرنے والوں کا ساتھ تو اس کے ذریعے مل ہی جاتا ہے. پھر الٹیمیٹ راستہ وہی پکڑو گے تم, کیونکہ صحبت ان لوگوں کی ملی ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. نشے کے بہت سارے اثرات ہیں, میں اس پر اگر الگ سے لیکچر کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. نشے کی قسمیں کتنی ہیں سب سٹڈی کیا ہے میں نے. اس میں الگ الگ طرح کے نشوں کی سائیکولوجیکل اثرات کیا ہوتے ہیں, سماجک اثرات, سوشل اثرات کیا ہوتے ہیں, فزیکل اثرات کیا ہوتے ہیں, گٹ پر, آپ کے ڈائجسٹو سسٹم پر کیا ہوتے ہیں, آپ کے برین پر کیا ہوتے ہیں, آپ کے موڈ سوئنگ پر کیا ہوتے ہیں, آپ کے جذبات پر کیا ہوتے ہیں, آپ کی ایموشن پر کیا ہوتے ہیں, آپ کے پرسنل انٹرپرسنل ریلیشن شپ پر کیا ہوتے ہیں. یہ الگ الگ ٹاپکس ہیں اس سے ریلیٹڈ, مگر ہمیں ایک ہی نشہ ہے, وہ ہے محبت رسول کا نشہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور محبت رسول کا نشہ کر لو, پھر کوئی نشہ تم پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہونا کیا پڑے گا, کرنا کیا پڑے گا؟ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. اور اس کے لیے ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ میں نے سگریٹ کے بڑے بڑے دھواں دار دھرندھروں کو دیکھا ہے کہ وہ پورے 20-20 گھنٹے روزے رکھتے ہیں لیکن سگریٹ نہیں پیتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ چاہو تو آپ یہ کر سکتے ہو جو روزہ آپ کو سکھا رہا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی جو افطاری سگریٹ سے کر ڈالتے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. سب سے پہلے ان کو چاہیے, لیکن اتنے گھنٹے تو بچے نا, تو وہ ول پاور کس نے دی؟ روزے نے دی. روزہ کا نام صبر بھی ہے, روزے کا دوسرا نام صبر بھی ہے. ایک بندہ بچتا ہے. دیکھو دوسری عبادتوں میں اور روزے میں فرق یہ ہے کہ دوسری عبادتوں میں کچھ کرنے کا نام عبادت ہے اور روزے میں نہ کرنے کا نام عبادت ہے. کھانا نہ کھانا یہ روزہ ہے, پانی نہ پینا یہ روزہ ہے, بیوی سے قریب نہ ہونا یہ روزہ ہے, گناہ نہ کرنا یہ روزہ ہے, جھوٹ نہ بولنا یہ روزہ ہے, برائی نہ دیکھنا یہ روزہ ہے, یہ روزہ ہے. سبحان اللہ. اللہ ویسے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو نعمت کا احساس کرو, اور جب ہم نعمت کا احساس کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے, دھیان سے سنو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ اگر کچھ کم بھی ہونا تب بھی بولے الحمدللہ, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دعا الحمدللہ ہے, یعنی اللہ کا شکر کرنا. جب شکر کرو گے, اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے زیادہ دوں گا, بولو الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے, کیسے ہیں آپ, کام دھندا کیسے چل رہا ہے, ہر حال میں کیا بولنا. اس کے بعد کیا ہوگا, برکت ہوگی, اس کے بعد برکت ہوگی. لیکن اگر منہ ٹیڑھا کرو گے تو فرماتا ہے وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم ناشکری کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے, پھر وہ ڈال دوں گا. پھر کیا کرو گے؟ تو شکر کی حقیقت یہ ہے
کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے کہ وہ دینے والا بڑا عظیم ہے جو اس نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. تو ماہ رمضان کے استقبال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ماہ رمضان نصیب فرمایا. اگر تو نہیں فرماتا تو مجھے یہ سب کچھ نہیں ملتا. تو اس پر کہو الحمدللہ. بولو گوا والو بڑے پیارے لوگ ہیں گوا کے ماشاءاللہ. گوا کا ماحول اچھا, گوا کی ہوا اچھی, گوا کی سینری اچھی, تو گوا کے مسلمان بھی اچھے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ آج اس سال کا رمضان بھی اچھا جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ نے پہلے سے اس کا استقبال کیا. ایک مرتبہ لاسٹ ایئر میرے ساتھ ایسا ہوا بمبئی میں, ایسے اس ٹائپ کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, مطلب شعور والے بچے, ایسا نہیں کہ نابالغ بچے ہیں اور بالکل شعور نہیں ہے, خراب کریں گے نمازیں, ایسے نہیں تھے, شعور والے بچے تھے. تو اکثر یہ ہوتا ہے نا مسجد میں, پیچھے چلو, پیچھے تم لوگ, ایسے ڈانٹتے ہیں سب لوگ. تو پیچھے ڈانٹ کے کھڑا کیا, تو بچے اب پیچھے رکھو گے تو اور مستی کریں گے, کیونکہ پیچھے کوئی دیکھنے کو ہے نہیں. تو میرے پاس پھر شکایت آئی, فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا, کیونکہ ابھی جب میں ان سے محبت کرتا ہوں, مجھ سے جڑے رہتے ہیں, تو شکایتیں بھی میرے پاس ہی آتی ہیں. دیکھو تمہارے وہ ایسی مستی کرتے ہیں, دیکھو تم ان سے بہت پیار کرتے ہو نا, دیکھو ایسا کیا اس نے. جب آ گیا میرے پاس, میں نے کہا ٹھیک ہے میرے حوالے کر دو, میں دیکھتا ہوں. میں نے اس میں سے سمجھ والے بچوں کو کیا کیا, میں نے ان کو اگلی صف میں لا کے بٹھا دیا. اب کچھ میرے کو ایسے دیکھنے لگے ہیں, اگلی صف میں بچے. تو میں نے کہا یہ بچے ایسے نہیں ہیں کہ نماز کسی کی خراب کریں گے, جن لوگوں کو شرعی اجازت ہے ان کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. بچوں کو تھوڑا رسپیکٹ ملا. دوسرے دن وہ پہلے سے آ کے بیٹھنے لگ گئے آگے. ایک دن تو میں نے پکڑ کے لانا پڑا, دوسرے دن ان کو عزت ملی نا, تو کان میں بلا, میں پہلے آؤں گا, آگے بیٹھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو آ کے, لیکن تھوڑا سائڈ میں ہو جانا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. بیٹھنے لگے. ان کا ایک اچھے سے ماحول بن گیا. پھر میں نے ان کو ایک ٹاسک دیا, میں نے کہا بیٹا تم کو ایک میں کام دیتا ہوں, تراویح کی نماز میں تم کو دھیان رکھنا ہے کہ روزانہ تراویح میں کہیں نہ کہیں ایک لفظ آتا ہے غفور الرحیم. یہ روز آئے گا. کیا ہے لفظ؟ بولو غفور الرحیم. تم کو دھیان دینا ہے کہ آج کی تراویح میں کتنی بار آیا. اب 2 رکعت کے بعد بچے مجھے ایسا دیکھ کے ابھی نہیں آیا, پھر 4 رکعت ابھی بھی نہیں آیا, پھر 6 رکعت ایک بار آیا. مطلب اگر آیا ہوگا تو کبھی کبھی 18 رکعت تک تو آتا ہی نہیں تھا, اور 20ویں رکعت ہے آ گیا. اس سے ہوتا یہ تھا کہ ان بچوں کا دھیان شرارت کی طرف نہیں, قرآن شریف کی طرف ہوتا تھا, اور اس سے بچے نے بڑے بھی قرآن سننے لگ گئے. ان کا بھی دھیان شکایتوں سے ہٹ کے تلاوت کی طرف آ گیا کہ ابھی ہم کو پوچھیں گے کہ آج کی تراویح میں کتنی بار آیا. سبحان اللہ. تو اس کو پھر بعد میں اخبار والوں نے بمبئی میں انقلاب وغیرہ نے اس کو شائع کیا تھا کہ یہ ایک یونیک طریقہ ہے بچوں کو اور بڑوں کو قرآن کی تلاوت کی طرف راغب کرنے کا. یہ بھی ماہ رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. مرحبا ماہ رمضان, 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 مرحبا ماہ رمضان. مومنوں کی ہے تو جان, ماہ رمضان, بخشش کا لایا سامان. مرحبا ماہ رمضان, بولو مرحبا ماہ رمضان, مرحبا ماہ رمضان. اب رمضان میں 5 را میم ضاد الف نون. سبحان اللہ. سے رحمت ہے خدا کی, میم سے ہے مغفرت, ضاد دیتا ہے ضمانت, الف
سے الفت بابر کر نون سے نور الہی نون سے نور الہی قلب کو روشن کرے قید میں پہنچا شیطان مرحبا ماہ رمضان 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 رزق مومن کا بڑا نعمت ہمراہ لاتا گناہوں کو جلاتا ایک پر سر دلاتا عشر رحمت بلاتا عشر رحمت بلاتا مغفرت کی بارش پھر جہنم سے امان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان روزہ اور قرآن شفاعت حشر میں فرمائیں گے نار دوزخ سے بچا خلد میں جائیں گے اس سے بہتر اجر روزے کا بھلا اور کیا مل گیا ہے خود رحمان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان بولو مرحبا ماہ رمضان مرحبا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے آنے کی خوشی کرے اور اس کے جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے بولو مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان ہے تراویح اور تسابیح سے مزین خوب تر سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر دولت تقویٰ سے سب ہو گیا تازہ ایمان بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ رمضان 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 بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ استقبال ماہ رمضان کرو گے نا انشاءاللہ. گھر بھی سجے گا, دل بھی سجے گا, آنکھوں کے سامنے قرآن بھی سجے گا انشاءاللہ. دلوں میں قرآن کی عظمت پیدا ہوگی. اس کی تلاوت ابھی سے شروع ہوگی. روزوں کی نیت ابھی سے کہ ہم پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. ذرا بھی کوتاہی نہیں کریں گے, بلکہ روزوں سے اور طاقت آتی ہے. بلکہ آج کل روزہ جو ہے نا, فاسٹنگ, یہ کئی بیماریوں کا علاج ہو گیا. مطلب ڈاکٹروں نے اس کو محسوس کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے ڈائبٹیز کنٹرول میں آ جاتا ہے, بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے, بہت ساری بیماریاں کنٹرول میں آ جاتی ہیں. تو یہ جسمانی فائدے بھی پہنچاتا ہے اور روحانی فائدے بھی پہنچاتا ہے. روحانی فائدے آپ دیکھو, اللہ کو تقوی والے بندے بہت پسند ہیں. تقوی مطلب جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اب آپ کہیں گے ابھی ہم جیسے لوگ کہاں اللہ سے ڈریں گے, ابھی بس ہمارا روزہ ہو گیا تو ہو گیا, ٹھیک ہے, اب بس اللہ قبول کرے. میں کہتا ہوں نہیں, روزہ تمہارے اندر تقوی لاتا ہے. تم محسوس نہیں کر رہے ہو, میں تم کو احساس دلاؤں استقبال ماہ رمضان کے ساتھ. کبھی ایسا ہوا کہ آپ ظہر کی نماز کے لیے گئے, دھوپ بہت ہے, باہر سے آئے تھے, پیاس بہت لگی ہوئی ہے, اور آپ کا وضو نہیں ہے, آپ وضو کرنے لگے. اب وضو میں کلی کرنا سنت ہے, تو آپ نے منہ میں پانی لیا, لیکن آپ نگلتے نہیں ہیں, منہ تک پانی آیا ہے, آپ کوشش یہ کرتے کر کے پورا پانی
نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ کا ڈر ہے جو روزے نے ہمارے اندر پیدا کر دیا ہے، جس کو ہم نے محسوس تو نہیں کیا، لیکن میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ہاں یہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے ڈر سے، تقوی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اگر یہ تقوی نہیں آتا تو پھر آدمی چپ چاپ پی جاتا، کون دیکھنے والا تھا؟ بڑے تو بڑے بچے بھی نہیں پیتے ہیں. پیتے ہو آپ لوگ چپ چاپ؟ ایسا تو نہیں کرتے نا، بلکہ کیا کرتے ہو؟ تھوکنے کی کوشش کرتے ہو کہ نہیں پانی کا ایک قطرہ بھی کہیں اندر میرے حلق کے اندر نہ چلا جائے. کیوں؟ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ تو روزہ ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے، اس لیے اس کا ماحول بننا چاہیے. اس میں کہیں بھی کسی غصہ بھی آ جائے نا تو صرف اتنا بولنا میں روزے سے ہوں، جواب نہیں دینا، اس کو الٹ نہیں بولنا، کیونکہ روزہ دار کا کام ہی نہیں ہے. وہ روزہ ہے ہی اس لیے کہ کنٹرول لائے ہمارے اوپر، اور جس کو اپنے اوپر کنٹرول آ گیا نا وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن جاتا ہے. تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ماہ رمضان میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کی برکتیں ہم کو کیا ملتی ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کتنا اچھا لگتا ہے. اور اس کا بہترین مزہ ماہ رمضان میں آئے گا کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اب یہ آیت آپ تراویح میں سنو گے، 30ویں پارے میں جاؤ گے تو آپ کو تراویح ملے گی، مگر ہمارا دھیان نہیں ہوتا. میں صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایسی کئی آیتیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں جو ہمارے لیے بہت دماغ میں، دل میں فلیش کرنے والی ہوتی ہیں کہ مجھے کیا کر رہا ہوں، قرآن مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے. کم تولنے والے سمجھے؟ تگڑی، ہاں وزن کرتے ہیں نا، ڈنڈی مارتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے. قرآن یہ نظام بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. کون لوگ ہیں وہ لوگ جبکہ دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ تول کر دیں تو کم کر دیں. یعنی خود دکان پہ جائے گا تو بولے گا اے ڈال، اور جب اپنی دکان ہوگی ہاں ڈالا نا، یہ ہوگا. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. تو یہ آیت کیا سکھاتی ہے ہم کو؟ بولو، جواب دو. ابھی ختم کر رہا ہوں میں. یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کم تولنا نہیں چاہیے. بولیے کم تولنا. تو یہ صرف دکانداروں کے لیے ہے. اب سنو، جو کام پر لیٹ جاتا ہے اور پگار پورا لیتا ہے، جو ڈانڈی مارتا ہے اور پگار پورا لیتا ہے، کوئی ٹیچر ہے کلاس میں وقت پہ نہیں جاتا ہے اور پگار پورا لیتا ہے، کورس پورا نہیں پڑھاتا ہے اور پگار پورا لیتا ہے، کوئی انجینئر ہے جو اسٹرکچر کو کمزور بنا دیتا ہے اور مزدوری پوری لیتا ہے، کوئی کانٹریکٹر ہے جو مٹیریل آدھا ڈالتا ہے اور باقی کھڑپ کر کے پورا کا پورا وصول کرتا ہے، وہ سب اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے. یہ قرآن ہم کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اور اس نزول قرآن کا مہینہ ماہ رمضان ہے جس کا ہم استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے.